اور عمران خان نے اقتدار سے ہٹنے سے پہلے آخری رات غالباً 9 اپریل کی رات ہی تھی نا ایگزیکٹلی تو 9 اپریل کی رات ایک ایسا کام کر دیا تھا جس کی بنیاد پر ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے اس کا کیس نہیں بنتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ ایک نیا دن ہے اور ایک نئی قانونی جنگ شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہی ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے جج گئے ہیں اٹک جیل میں، وہاں پر مختصر سی سماعت کی اور 13 ستمبر تک ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہی بھیج دیا گیا ہے دوبارہ سے۔ اب اس کے بعد کیا قانونی پروسیس ہے اس کے اوپر میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں۔ ویسے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سماعت کے لیے عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اسلام آباد لایا جاتا جوڈیشل کمپلیکس میں اور یہاں پہ عدالت کے روبرو انہیں پیش کیا جاتا، لیکن راتوں رات اچانک پتہ چلا کوئی گزشتہ رات 9 بجے کے قریب کہ جج صاحب خود اٹک جیل جا کر اس کیس کی سماعت کریں گے۔ عام حالات میں بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ خطرناک قیدیوں کے کیس میں ہوتا ہے، اپلائی کیا جاتا ہے یہ سارا کچھ، کیونکہ کچھ امن و امان کی صورتحال کا خدشہ رہتا ہے، لیکن اس کیس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اگر عمران خان کو اٹک سے نکال کے یہاں پر لاتے ہیں تو سیکیورٹی کے خدشات درپیش ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا۔ بہت سارے لوگ کامنٹس میں یہ میں دیکھ رہا تھا پوچھ رہے ہیں بار بار کہ سائفر کی حقیقت کو اگر تسلیم ہی نہیں کیا گیا یا حکومت کے نزدیک سائفر کا وجود نہیں تھا یا ایک یہ جھوٹ تھا تو پھر حکومت عمران خان کے خلاف کارروائی کس بات پر کر رہی ہے، ان کی گرفتاری کیوں ہوئی اور پھر یہ سارا معاملہ اب یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ اس سوال کا جواب میں نے کچھ ہی دیر میں آپ کو دینا ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ تفصیلات اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس معاملے میں عمران خان کے وکلا کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس انتہائی مضبوط ہے اور عمران خان نے اقتدار سے ہٹنے سے پہلے آخری رات غالباً 9 اپریل کی رات ہی تھی نا ایگزیکٹلی تو 9 اپریل کی رات ایک ایسا کام کر دیا تھا جس کی بنیاد پر ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے اس کا کیس نہیں بنتا۔ بلکہ پہلے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل سے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے دن کی 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہیں، مطلب صبح سے لے کے اب تک عمران خان کے وکلا نے سائفر کیس کے معاملے میں کیا کیا اقدامات اٹھا لیے ہیں اور کہاں کہاں پر ان کے وکلا کا نیٹ ورک ایک طرح سے پھیلا ہوا ہے، کس کس عدالت سے رجوع ہو رہا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تفصیل سے آگے چل کے بات کرتے ہیں، پہلے اس سائفر کے معاملے پر ہی کر لیتے ہیں۔ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان سائفر یعنی خفیہ دستاویز کے غلط استعمال میں ملوث تھے، جس کو انہوں نے اپنی حکومت گرائے جانے کے خلاف بیانیے کے طور پر استعمال کیا اور بعد میں پھر سائفر گمشدگی کا معاملہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اس لیے عمران خان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ اب پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں ان کے مطابق سائفر کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ کبھی بھی عمران خان کے پاس نہیں آئی ہے، سائفر ایز اٹ از عمران خان کے پاس نہیں آیا، جو ان کے پاس پہنچا تھا وہ اس سائفر کے حساس نوعیت کے کچھ مندرجات تھے جنہیں ڈی کوڈ کرنے کے بعد عمران خان تک پہنچایا گیا تھا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو واپس لے کے جاؤں گا 9 اپریل کی رات 2022، جب عمران خان کے اقتدار کی آخری رات تھی اور اس اقتدار کی آخری رات میں وفاقی کابینہ کا ایک غیر معمولی اور ہنگامی نوعیت کا اجلاس بلایا گیا۔ میں خود بھی اس اجلاس کو کور کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر موجود تھا، اس لیے مجھے ان تفصیلات کا تھوڑا علم ہے، میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا۔ تو اس اجلاس میں ان مندرجات کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کی منظوری حاصل کی گئی تھی۔ یعنی ڈی کلاسیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ڈی کلاسیفائڈ کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکرٹ نہیں رہتی، اسے مزید خفیہ نہ رکھا جائے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا، اور یہ سارا کچھ ہوا تھا وفاقی کابینہ کی منظوری سے۔ اس فیصلے کے بعد ہی سائفر کے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ یا ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد ہی سائفر کے جو مندرجات تھے وہ صدر مملکت کو بھیجے گئے، اسپیکر قومی اسمبلی کو، چیف جسٹس کو اور بہت سارے کچھ 5-6 یا 8-10 لوگوں کے پاس اس کی تفصیلات بھیجی گئی تھی جو بہت اہم پوسٹوں پر تعینات تھے۔ اچھا، اب اس سے بھی تھوڑا سا اگر پہلے آ جائیں، 27 مارچ کا وہ جلسہ جس میں وہ کہا جاتا نا کہ عمران خان نے سائفر کی کاپی لہرائی، دراصل وہ سائفر کی کاپی نہیں لہرائی گئی تھی اور عمران خان نے جو وہاں پر پڑھ کے سنایا تھا وہ ایک ریٹن پیپر تھا جس پر اردو میں سارا کچھ لکھا گیا تھا۔ وہ عمران خان اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جلسے میں سائفر کی کاپی نہیں لہرائی تھی، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ میں ابھی آپ کو پروف بھی کروں گا کہ وہ کیوں ٹھیک کہتے ہیں۔ اگر آپ کبھی 27 مارچ والی وہ اس تقریر کو دوبارہ سنیں، کبھی بھی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، یوٹیوب کے اوپر وہ ساری پڑی ہوئی ہے، اس تقریر کو اگر آپ سنیں تو عمران خان نے ایک کاغذ نکالا،
लहराया, उसे वापस जेब में डाल लिया और इसी दौरान कुछ और पेपर्स थे जो उनके डाइस के ऊपर पड़े हुए थे, उस पर से उन्होंने उर्दू में लिखे गए कुछ जुमले पढ़ने शुरू किए और उसके आगाज़ से पहले उन्होंने खुद उसी वक्त तकरीर के दौरान ये कहा कि मैं बहुत कम लिखी हुई तकारीर पढ़ता हूँ, लेकिन आज इसलिए ये लिख कर लाया हूँ कि कहीं जज्बात में कोई ऐसी बात ना कर दूँ जिससे हमारे मुल्क को या फॉरेन पॉलिसी को नुकसान हो, इसलिए मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा हूँ। ये कोट एंड कोट वर्ड मैं उनके बता रहा हूँ। और फिर उन्होंने कुछ पेपर्स निकाले, 2-3 सफ़ात पर मुश्तमिल वो थे। साइफर तो एक ही पेज पर था ना, लेकिन जहाँ से वो पढ़ रहे थे वो मल्टीपल पेजेस थे जिस पे उर्दू में तहरीर लिखी हुई थी। और उन्होंने कहा, मैं कोट एंड कोट अब फिर आपको उनके लफ्ज़ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बड़ा सोच समझकर मैंने एक एक जुमला लिखा है। वो उर्दू ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कागज़ पर लिखी तहरीर को जब पढ़ना शुरू किया और कौम को सुनाना शुरू किया तो वो अटक रहे थे बीच बीच में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर उन्होंने कहानी शुरू की और अपनी हुकूमत तक जो बैरूनी मुदाखलत है उसका जिक्र किया। मैं बाकी सारा पार्ट स्किप करता हूँ, मेन हिस्से की तरफ आते हैं। इमरान खान की तरफ से जो कहा गया, यहाँ से कोट एंड कोट, वो कहते हैं कि हमें लिख कर धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों हम अपने मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ वो पढ़ रहे हैं कि मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आज़ादी का मुकदमा रख रहा हूँ। मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये ख़त है, ये सबूत है और मैं आज ये सब के सामने कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर शक कर रहा है कि इस ख़त में कुछ ऐसा है जो हकीकत पर मबनी नहीं है, तो मैं उसको दावत देता हूँ कि वो आए, मैं इसे ऑफ द रिकॉर्ड, यानी ख़त दिखा कर नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इसकी हकीकत बताऊंगा। मैं अपनी कौम और अपने मीडिया से भी कहता हूं कि कब तक ऐसे गुजारा करना है, हमें धमकियां मिल रही हैं, बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। यानी इस वक्त तक उन्होंने ना साइफ़र पढ़ा था, ना साइफ़र के मंदरजात पढ़े थे, वो अपने लफ्ज़ों में लिखी हुई एक तहरीर पढ़ के बता रहे थे, एक उन चीज़ों की रोशनी में जो उन्हें लग रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं इससे ज़्यादा अभी इसकी तफसील में इसलिए बात नहीं करना चाहता कि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए और कोई ऐसी बात ना करूं जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, इसलिए मैंने अभी पूरी बात नहीं की, वरना पूरी बात यहाँ बता सकता था। एक कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस जलसे में साइफ़र को लीक नहीं किया गया था, बल्कि उस मालूमात की बुनियाद पर इमरान खान ने लिखे हुए जुमलों पर मबनी अपनी एक राय का इजहार किया था। अच्छा, अब इन सारे मामलात पर दो किस्म की आरा पाई जाती हैं इस वक्त। इस सारे मामले पर इमरान खान के हामी जो लोग हैं वो कहते हैं कि कौमी गैरत का तकाज़ा ही ये था कि इमरान खान ने जो किया वो ठीक था और हकायक जो हैं वो कौम के सामने लाने चाहिए थे। ये कौमी गैरत और हमीयत का तकाज़ा था जो इमरान खान कर गुजरे, ये उनके हामी कहते हैं। दूसरी जानिब जो इमरान खान के इस मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते या मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने साजिश के तौर पर ये साइफ़र का सारा बयानिया बनाया और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर उनके ख़िलाफ़ FIA इंक्वायरी कर रहा है। इमरान खान की लीगल टीम के मुताबिक FIA काबीना की कार्रवाई की तहकीकात का मजाज नहीं है, क्योंकि साइफ़र के मंदरजात को डी क्लासीफाइड करने का फ़ैसला काबीना की मंजूरी से किया गया था। यानी ये सीक्रेट अब मज़ीद नहीं रह सकता, तो जो चीज़ सीक्रेट रह ही नहीं सकती उसके ऊपर कैसी कार्रवाई। और दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने जिस बिल की मंजूरी ही नहीं दी अभी तक, जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किए, उस बिल के तहत एक खसूसी अदालत कैसे कायम हो सकती है, कैसे ट्रायल हो सकता है, कैसे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये सारा कुछ एक जो तोशाखाना केस में कुछ नकाइस थे या जो मामलात ऐसे थे जिनके ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे थे, तो इस ट्रायल में भी उसी तरह क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर इमरान खान का जुडिशल रिमांड कैसे दे दिया गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त का। तो इन सारे मामलात पर आज कुछ नई कानूनी पेशरफ्त हुई हैं, कुछ नई कानूनी कोशिशें हुई हैं। आज दो अहम बल्कि तीन अहम डेवलपमेंट हुई हैं। पहली ये कि इमरान खान का एक बार फिर 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। तो जब कोई जुडिशल रिमांड में चला जाए तो उसके बाद उसकी ज़मानत के लिए रजू किया जा सकता है। जब तक फिजिकल रिमांड में रहे तब तक ज़मानत नहीं हो सकती, जब जुडिशल रिमांड में चला जाए तो ज़मानत हो सकती है। तो इसलिए आज उनके वकला ने ज़मानत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है और अदालत ने जो मुताल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनको 2 सितंबर को नोटिस जारी कर दिया है, यानी 2 सितंबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया और इसकी मज़ीद समाअत भी 2 सितंबर यानी ग़ालिबन हफ्ते के रोज़ होगी। फिर इमरान खान की लीगल टीम ने चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जेल में होने वाला जो ट्रायल है इसको भी अदालत में चैलेंज कर दिया है और कहा है कि वज़ारत कानून का जो नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये अदालत
ادھر جیل میں ٹرائل کر رہی ہے یہ غیر قانونی قائم ہوئی ہے، اس لیے اس کا جو وہ نوٹیفکیشن ہے یہ واپس لیا جائے۔ پھر یہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے معاملے کو شیر افضل مروت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست کے ذریعے چیلنج کیا ہے، جس میں سیکریٹری قانون، سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر، آئی جی، ڈی جی ایف آئی اے اور جو متعلقہ افراد ہیں، سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل ہیں، ان کو فریق بنایا گیا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ساری جو کارروائی ہے اس وقت یہ غیر قانونی ہے اور اس کا مزید ٹرائل یا مزید سماعت نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کب اس کی سماعت کرتا ہے یا جو نیچے والی کورٹ ہے وہ کب تک عمران خان صاحب کی ضمانت کو منظور کرتی ہے۔ ابھی 14 ستمبر تک تو ریمانڈ پہ ہیں، منظور کرنا ہو تو وہ کر سکتی ہے، ان کی ثوابدید ہے، لیکن تھوڑے سے جو حالات ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں، اس لیے اس کے اوپر بڑی نظر رکھنا ہوگی۔ سچویشن یہی ہے کہ ایک حلقہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سازش جو ہوئی ہے یہ عمران خان صاحب نے کی ہے اس سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، دوسرا حلقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، عمران خان نے سازش کی نہیں ہے بلکہ سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ تو اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری اگر ہو تو اس میں یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔